اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ فرمایا کہ اور ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ کی طرف، وہیں پہ حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی، وحی کی کہ ان الق عصاک، کہ تم اپنا عصا ڈال دو، اب موقع ہے، اب موقع ہے، اسی موقع پہ اپنا عصا ڈال دو۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، فَإِذَا، پس اچانک ہیا تلقف، یعنی وہ اژدہا تو بنا ہی بنا، وہ تو پہلے بیان ہو چکا ہے، وہ جب وہ عصا ڈالا وہ اژدہا بنا، اور اژدہا بننے کے بعد اس نے کیا کیا، ہیا تلقف ما یافکون، وہ نگلنے لگا جو کچھ وہ گھڑ رہے تھے، یعنی وہ جو انہوں نے رسیوں کو سانپوں کی شکل میں لوگوں کے لیے ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، جسے انہوں نے گھڑا تھا اور شو یہ کر رہے تھے کہ یہ سانپ ہے، ان رسیوں کو ہی وہ اژدہا جو ہے نگلنے لگا۔ تو پھر کیا ہوا، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو یہیں سے حق جو ہے وہ واقع ہو گیا، یعنی حق واضح ہو گیا، حق ثابت ہو گیا، وَبَطَلَ، اور باطل ہو گیا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ انجام دے رہے تھے، یعنی جو جادو وہ انجام دے رہے تھے وہ جادو دھرا کا دھرا رہ گیا، وہ باطل ہو گیا وہ جادو۔ اور کیا ہوا، فَغُلِبُوا، پس کیا ہوا، فَغُلِبُوا، پس وہ مغلوب ہو گئے، غلبوا، مغلوب ہو گئے، ان کے اوپر غلبہ پا گئے، یعنی حضرت موسیٰ نے غلبہ پا لیا اور وہ مغلوب ہو گئے، ہار گئے جادوگر، ہنالک، یہاں پہ وہ مغلوب ہو گئے، وانقلبوا صاغرین، اور وہ پلٹے یا ہو گئے صاغرین، ذلیل، رسوا ہو کر رہ گئے، یعنی وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ خب ان تین آیات میں یہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے جواب میں جادوگروں نے اپنا جادو دکھا دیا، رسیاں پھینکیں، اور وہ رسیاں جو ہے وہ سانپوں میں بدل، یعنی لوگوں کو دیکھ ایسے نظر آئی کہ یہ سانپ ہیں، حالانکہ لوگوں کی آنکھوں پہ انہوں نے جادو کیا تھا، لوگوں کے دلوں میں خوف ڈالا ہوا تھا، اور روح کی وجہ سے لوگ جو ہے خوف زدہ ہو رہے تھے، اور بات جو ہے وہ نکلتی جا رہی تھی حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے، یعنی لوگ جو ہے وہ کہیں گے یہی بات ٹھیک ہے اور حضرت موسیٰ غلطی پہ ہیں، لیکن وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت موسیٰ پہ وحی کی اور کہا کہ یہی وہ موقع ہے کہ جہاں پہ تم نے اپنا عصا ڈالنا ہے۔ عصا کو پھینکا اور عصا جو ہے اژدہا میں بدل گیا، جو ہی اژدہا میں بدلا، بہت بڑا عظیم اژدہا بن گیا۔ اور مختلف تاریخی روایات موجود ہیں کہ انتہائی بڑا جو ہے وہ اس کا جثہ اور بہت بڑا اژدہا تھا کہ انسان جو ہے وہ حیران ہوتا تھا اس کو دیکھ کے۔ تو وہ اژدہا میں بدلا، اژدہا میں جو ہی وہ بدلا، اس نے جو کچھ وہ رسیاں وغیرہ جو کچھ انہوں نے ڈالی ہوئی تھیں، جو لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھیں، ان سب کو نگلنا شروع کر دیا، نگل دیا، سب کو نگل گیا۔ جو نگلا، لوگ بھی بھاگے، وہاں پہ شور شرابہ ہوا، وہاں پہ لوگ بھاگنے لگے، ان کے لوگ تو رسیوں سے ڈال کے بھاگ رہے تھے اور خوفزدہ ہو رہے تھے، تب تو اژدہا آ گیا، یہ تو انتہائی بڑا اژدہا تھا، اور جو وہ معمولی سانپ تھے ان سب کو نگل گیا، جو لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے ان سب کو نگل گیا۔ تو لہذا جو ہے وہ لوگ خوفزدہ ہوئے، بھگ دوڑ مچ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایسے میں جو ہے فرمایا کہ حق واضح ہو گیا، چونکہ اب پتہ چل گیا کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے، یعنی جو کچھ وہ انہوں نے کیا تھا وہ یقیناً جو ہے وہ سب جادو تھا، اور جو یہ انجام پایا وہ جادو نہیں ہے بلکہ کوئی جادو سے ہٹ کے چیز ہے، جو کہ عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔
کیونکہ اگر یہ بھی کام جادو ہوتا تو یہ جادو کو اس طریقے سے وہ ختم نہیں کر سکتے تھے، اس طرح سے ان کی رسیوں کو نکلنا اژدہا کا، اور واقعا نکلنا، یعنی یہ نہیں کہ دکھائی دے نکل رہا ہے، نہیں، واقعا جو ہے ان کی رسیوں کو نکل جانا اور سب کچھ ان کے جادو کو باطل کر دینا، اس بات کے اوپر تصدیق تھی کہ یہ جو مقابلے میں حضرت موسیٰ نے دکھایا یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعیت پر مبنی ہے۔ چونکہ جادو واقعیت پر مبنی تو نہیں ہوتا، وہ صرف دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہے، واقعیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جو حضرت موسیٰ کام انجام دے رہے تھے واقعیت پر مبنی تھا، وہ حقیقی اجزا بنا، حقیقی معنوں میں وہ ان رسیوں کو نکل رہا تھا، اور اس چیز کو صحیح طرح سے جو جادوگر تھے وہ اس چیز کو درک کر رہے تھے، اور اسی لیے اگلی آیات میں آئے گا کہ حضرت یہ کیوں سجدے ریز ہو گئے۔ وہ جادوگر جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور انعام کی لالچ میں آئے تھے، مقربین بننے کے لیے آئے تھے، وہی جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور خدا کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اور مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے، فوراً چینجنگ آ گئی، اتنی زیادہ ان کے اندر چینجنگ آ گئی ان جادوگروں کے اندر کہ اب مرن مٹنے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ اب اس حضرت موسیٰ نے جو معجزہ دکھایا تھا اس کی حقیقت اور گہرائی تک سب سے زیادہ جس چیز کو درک کیا تھا انہی جادوگروں نے درک کیا تھا، کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھ چکے تھے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ جادو تھا، لیکن جو انہوں نے انجام دیا یہ کہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ انسانی جو انسان کی جتنی طاقت ہے، جتنی وسع ہے، اس سے بڑھ کے کام ہے جو کہ خدائی کام ہو سکتا ہے، کہ ایک انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ لہذا فباطل الحق وباطل ما كانوا، جو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے انجام دیا تھا وہ، اور پھر وہ وہاں پہ ذلیل ہو گئے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے تھے کہ ہم سے بڑھ کر کون جادوگر ہو سکتا، تو لہذا اب جہاں پہ ان کا جادو باطل ہو گیا، لہذا ایک طرح سے وہ رسوا ہو گئے۔